انہوں نے ان میں جدت پیدا کر کے ان معاملات میں ڈکی بھائی کو کسی نہ کسی طریقے سے رسوا کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا کی لاٹھی ہے بے آواز. میں نے صرف ساری باتیں نہیں بتائی تھیں، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اروب جتوئی آپ کے پروگرام میں کہ اروب جتوئی بڑے خاندان کی خاتون ہیں. ایک جملہ ہے تنگ آمد بجنگ آمد، ایک جملہ ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. عدل دکھائی نہیں دیتا، اچانک شکنجے میں آتا ہے. جو عدل خدا بندی کے خلاف کر رہا ہوتا ہے کوئی ایسی ایکشن ایسا، تو اس کا پھر خدا بھی میدان عمل میں آتا ہے نا. اور جس کا کوئی بڑے سے مثالیں جو ہیں یہاں فٹ ہو گئیں، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا تو ہوتا ہے نا. اروب آج میں بتا رہا ہوں بات، اس سے پہلے نہیں بتائی. اروب جتوئی کو اچھا میڈیشن ہوئی 4 جگہ پہ. اروب جتوئی کو کیا سن لیں پہلے سن لیں، 4 ترتیب وار آ رہا ہوں. 4 جگہ پہ میڈیشن کی کوشش کی گئی. ایک دوست ڈکی بھائی کا، ایک ڈکی بھائی ضیاء، 2 دوست کا نام میں چونکہ مشترکہ دوست ہے ہمارے، میں دانستہ نہیں لے رہا بوجو. دوسرا ضیاء، تیسرا 2 قانون دان، چوتھا ایک افسر NCCIA کا. یہ میڈیشن کرواتے رہے. اسے میڈیشن نہ کہیں، لین دین کا. کہ اروب جتوئی کو کسی پرچے میں نامزد نہیں کریں گے. یہ بتاتا ہوں، یہ تیسرا مرحلہ اور ہے. اروب جتوئی ابھی آگے. ان کو استعمال کیا گیا کہ پیسے دے دو. 5 سن لیں ہاتھولا کرنے کا. 5 سے 7 ویسے جملہ بتا رہا ہوں، 5 سے 7 پرائیویٹ میڈیٹرز بھی آئے تھے. پرائیویٹ، اس کو جرگا کہیں، پنچایت کہیں، صلح کار. لیکن دوسرے مرحلے میں تفتیش جو کی نا NCCIA نے، اس میں ایک تفتیشی افسر جا کے حوالات میں کہتا ہے ڈکی بھائی کو کہ ڈکی تیرا کوئی نہیں ہے عزیز و قارب کو رشتہ دار دوست یار؟ انہوں نے کہا کیڑا؟ بہت سارے نے. انہوں نے کہا وچ پہ تیرا معاملہ حل کراوے. کہتا جناب مجھے تو کبھی تجربہ نہیں ہوا، آپ بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا بڑا آسان کام ہے یار، لین دین کا فیصلہ ہونا نا تو گل کر. انہوں نے کہا کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا کہ 7-8. انہوں نے کہا 7-8 لاکھ. اور کوئی لکھاں دی گلاں کرن رہے ہیں، یہ ایگزیکٹ جملے ڈیکوڈ کر رہا ہوں، یہ ویڈیو موجود ہے. انہوں نے کہا 7-8 لاکھ 7-8 کروڑ روپیہ. انہوں نے کہا اندر میرے کو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا مانگ تانگ کے کر لے سجے کھبیوں. انہوں نے کہا اچھا آج پھر تو ایڈیشنل کو پیش کرنا. پھر وہ چلے گئے. یہ تیسرے مرحلے میں ایڈیشنل صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی بیوی اروب جتوئی آپ کی سہولت کار ہے، کل وہ اس مقدمے میں نامزد ہو جائے گی. اب خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. 5 روپے کا صفحہ آتا ہے، ایک FIR دینے میں دیر نہیں لگتی ہے، اروب پہ نیا مقدمہ ڈال دیں گے. انہوں نے کہا اوکے ڈرایا. اب جب آگ آپ کے دامن کو چھو رہی ہوتی ہے، آپ کے اہل خانہ کو چھو رہی ہوتی ہے نا، آپ کے بال بچوں کو چھو رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ آگ بجھانے کی ہر صحیح کرتے ہیں، ہر کوشش کرتے ہیں، جتنی جد و جہد ممکن ہو کرتے ہیں آپ. یہ اس کو ڈرا کے اس کو واپس حوالات میں بھیج دیا. یہ مینٹلی ٹارچر ہے. حوالات میں بھیج دیا گیا. حوالات میں ایک شخص آتا ہے اسنا ڈائریکٹر، وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. نے کہا پھر؟ اس نے کہا تیرا کوئی ہے نہیں جو اس کا. اس نے کہا یار نہیں ایسی تو وہ نہیں ہے. اس نے کہا ہمیں تو افسر ہمارے یہ کہہ رہے ہیں، افسر کہہ رہے ہیں کہ یہ 50-60 کروڑ کی اسامی ہے، تو بھائی کو ڈیل کر لے. اس نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا ایسا کر تجھ پہ رعایت کرواتا ہوں، میں بات کرتا ہوں صاحب سے، ایڈیشنل صاحب سے، تو ایسا کر کے پہلی قسط کے طور پہ 60 لاکھ روپے دے دے. یہ ڈکی کو ریلیف کے لیے نہیں تھے، یہ اروب کے حوالے سے تھے. نہیں پہلے اس نے کہا یہ نہیں کہا کہ رعایت ہے. انہوں نے کہا تجھے اگر فائدہ چاہیے کچھ یہاں سے تو حل تو انہوں نے کرنا، تفتیشی جو لکھ دے گا حرف آخر ہے. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا 60 لاکھ کا ابتدائی ارینجمنٹ کر لے پہلی قسط کے طور پہ. یہ اپنے گھر بات کرائی جاتی ہے، اسے گھر بات کرتا ہے. یہ وہاں ماموں کو فون کرتے ہیں، بیرون ملک ایک ماموں پاکستان میں، ان کو فون یہ آخر میں کرتے ہیں. اس سے پہلے میری اطلاع یہ ڈاکی بھائی نے میرا شاید یہ بات نہیں بتائی، یہ اپنے 3 دوستوں کو فون کرتے ہیں. ایک ڈیفنس کے فیز 2 میں رہتا ہے، اس کو فون کرتے ہیں، وہ کسی کا حوالہ دے گیا، اس سے بات کر لے، وہ دے سکتا ہے، میرے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں. وہ اس سے بات کرتے ہیں، نہیں یہ نہیں کہتے. ہاں انہوں نے بتایا نہیں. تیسرے نے یہ کہا، میں بتاتا ہوں آپ کو ایگزیکٹ بات. تیسرے نے یہ کہا کہ بھائی 60 لاکھ میں تجھ پہ وار سکتا ہوں، تجھ پہ قربان کر دوں گا، لیکن تیرا کیس اتنا الجھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں ہمارا نام آئے گا ٹرانزیکشن پتہ لگ جائے گی 60 لاکھ ہم نکلا رہے تو دے رہے.
اس نے کہا کیش کی شکل میں دینی ہے. اس نے کہا کیش کی شکل میں دینی. انہوں نے کہا جی کہ تب بھی ہم پھنس سکتے ہیں بھائی, ہم ویسے پیسے جتنے مرضی تو لے لے, تو باہر آ جائے گا دے دیں گے تجھے, لیکن ابھی ہم تیری امداد نہیں کر سکتے. بات ختم ہو جاتی. پھر یہ اپنے بھائی سے بات کرتا ہے, ضیاء سے, وہ اروپ سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ماموں آ ہیں جاتے ہیں, کہ ماموں دے ماموں دیتے ہیں ڈیفینس arrange والا کر کے, ٹھیک. 60 لاکھ روپے دے دیتے ہیں. ہاں. ماموں نے جب 60 لاکھ روپے دیا تو اس کا اثر دکھایا NCCI نے, اس کو ریلیف دیا. اس کی ملاقات ہوتی ہے, اسے گھر والوں سے ملاقات کے لیے. ڈکی بھائی کے بقول عجیب سا ظلم ہے یہ. ڈکی بھائی پہلی بار حوالات میں سنتا ہے, جیل چلا جاتا ہے, 3 مرحلے ہیں اس مختلف, یا جوڈیشل میں جاتا ہے کہ تیری ملاقات آئی ہے. کہتے ملاقات, پہلی دفعہ لفظ سنتا ہے ملاقات. انہوں نے کہا تجھے جب جا کے دیکھتا ہے تو اس کی بیوی, اس کی والدہ, اس کا بھائی اور ایک دوست. ایک پردہ ہے شیشے کا بیچ میں, وہ کال پار پہ ادھر ٹیلیفونک کال ان کی ہوتی ہے, لینڈ لائن نمبر پہ, موبائل نہیں ہے, لینڈ لائن, تاکہ ریکارڈ پہ نہ آئے بات. وہ ہوتی ہے, وہ ادھر سے ایک جملہ کہتی ہے. یہ تو پروسیجر ہے نا سر. نہیں پروسیجر نہیں ہے, پروسیجر نہیں ہے, نہ بالکل نہیں ہے. نہیں, NCCI جیل میں اگر ملاقات آتی ہے تو یہ SOP کے مطابق ہے کہ ٹھیک ہے اس سائڈ پہ لینڈ لائن پڑا ہے, ایک یہ سائڈ. سب صحیح ہے, میں یہ تو سر ہے. جاننا یہ چاہ رہا ہوں, یہ تو ساری ڈکی بھائی نے پورٹریٹ کر دی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ٹھیک ہے, زیادتی. اوکے ہو گیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ہاں. کہ کیا صرف ڈکی بھائی, یہ تو ہر کسی پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے, تفتیشی ادارے کرتے ہیں. اب 4.5 کروڑ جو ریکور ہوا ہے ان پوری انویسٹیگیشن ٹیم سے, وہ صرف ڈکی سے نہیں لیا گیا, وہ مختلف کیسز میں مختلف لوگوں سے لیا گیا. بھائی وہ 3 اور کیس ہیں مجھے پتا ہے, ہاں, لیکن اس پہ گرفت کیا ہوئی آپ کو پتا ہے؟ خدا بھلا کرے اس ہمارے مشترکہ دوست کا, اس کا تعلق جو ہے وہ جاوا خاندان سے ہے. جاوا خاندان بہت بڑا خاندان ہے, پنساری کہتے ہیں ان کو, جاوا پنساری. ایک ہمارے شادمان میں انہوں نے یہ ہوٹل کے بزنس سے وابستہ ہے. ہوٹل کے بزنس سے بھی ہیں, لیکن ان کا پنسار بھی ہے. وہ ایک دن آتا ہے تو اس سے تذکرہ کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کے رسائی تھی پنڈی تک. اس نے راول پنڈی میں فون کیا اپنے ایک دوست کو کہ جناب میرے ایک دوست ڈکی بھائی کو اریسٹ کیا گیا ہے, اس نے خدا کا واسطہ دے کے مجھے کہا ہے کہ میں اس کی آواز آ کے تک پہنچاؤں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یار آپ کے ادارہ, 3 ادارے کے نام لیے, MI, ISI, آرمی, افواج پاکستان, ان کا نام لے کر ڈکی بھائی کو ڈرایا, دھمکایا اور ساتھ بلیک میل اس طرح کا کیا کہ اتنی رقم دے دو. 9 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں وہ جو ٹرانسفر کرنا ہے. کون مانگنا ہے؟ اب اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے. ڈکی بھائی نے نہیں بتائی. یہ میڈیشن تھی, میں نے آپ کو بتایا 4-5 طرز کی. اس میڈیشن کے دوران ایک فون ٹیپ ہوتا ہے, بگ ہوتا ہے. اروپ جتوئی کو ایک شخص فون کر کے کہتا ہے کہ بی بی آپ بھی قابو آ جائیں گی, آپ نے بھلے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی ہے, اور آپ کے میاں تو پہلے ہی شوہر آپ کے اندر ہے, آپ کے ساس سسر, ماں باپ, بہن بھائی سب پہ مشکل وقت آنے والا ہے, میں کیا کروں؟ اس نے کہا ڈکی سے کہیں خدا کا واسطہ اپنی جان چھڑوائے, آپ کی جان بچائے, جو وہ مطالبات کہتے ہیں وہ مان لے. اس نے کہا جی کیا مانے؟ اس نے کہا جی اگر آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں. اس نے پھر دوسری ملاقات ارینج ہوتی ہے. دوسری ملاقات میں وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں, ماں بھی اور بیوی بھی, دونوں کو ڈکی کہتی ہیں کہ بھائی جو کچھ ہوتا ہے کرو, جہاں سے مرضی ارینج کرو, اور یہ سائن کر دو. اس نے کہا جی میں نے سارا کچھ بھگت لیا, میں جوڈیشل پہ آ گیا ہوں, میں کیوں اب کیوں پیسے دوں, میں کیوں دوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اس دوران 27 نوٹسز جاری ہو چکے ہوتے ہیں, رجب بٹ کو, پتلو کو, سسٹرالوجی کو, فلاں فلاں, بہت سے 27 نوٹس. ان میں NCCI پنڈی ڈویژن کے 4 نوٹس بھی شامل ہیں, وہ جاری ہو چکے تھے. اسے جا کے یہ کہتے ہیں کہ سائن کر دے. اس نے کہا میں تو اب سائن نہیں کروں گا. اس دوران وہ جس کو وہ بگ بردر کہہ رہے ہیں, خدا اس کا بھلا کرے, وہ بگ بردرز ہیں, بہت سارے ہیں. وہ تو ایجنسی کے بندے تھے جنہوں نے آ کے پوچھا اس سے بار بار کہ آپ سے پیسے تو نہیں لیے. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں تھا, اس وجہ سے میں نے کہا نہیں, اور پھر بعد میں انہوں نے مدد کی. مدد سنیں کیسی؟ اس کا مطلب ہے کہ NCCI اور ڈکی کا جو کیس چل رہا تھا اس میں تیسری آنکھ بھی تھی. وہ جو میڈیٹر بن گئے بعد میں, جنہوں نے قابو کیا, وہ جو میڈیٹر پہلے تھے نا, وہ بات کر رہے تھے عروج سے, وہ فون سب سے پہلے ریکارڈ کیا گیا. یہ نہیں بتایا ڈکی بھائی نے, وہ فون ریکارڈ ہوا. یہ پکڑا کیسے گیا؟ ہاں سنیں, اروپ کا جو گفتگو تھی وہ, پھر جو ان کے وہاں انہوں نے جیل میں ملاقات کروائی وہ, اور پھر وہ جو لوگ 3-4 گھر آتے رہے ان پہ CCTV فوٹیج کیمرے نصب کیے گئے تھے, وہ سارے تصدیق ہو گئی. گھر بھی جاتے رہے, گھر جاتے رہے NCCI والے, اور جو پرائیویٹ میڈیٹرز بن گئے تھے خود ساختہ قسم کے. اور ان میں ایک وہ شخص شامل ہے جس کو میں جانتا ہوں, جو 90s میں پولیس کا ٹاؤٹ تھا, پولیس کی میڈیشن اس طرح کرواتا تھا, گاہک گھیر کے لاتا تھا, پھر خود ہی فیصلہ کرواتا تھا, پیسے لے اپنے نکالتا تھا, ان کو ان کے لے کے دیتا تھا.
وہ شخص بھی شامل تھا. یہ سارے لوگ جو ہے نا ایک پورا نیکسس تھا, پورے سسٹم کے تحت جو ہے نا یہ کر رہے تھے کارروائی. انہوں نے وہاں جب یہ ساری باتیں تصدیق ہو گئی, انہوں نے واقعاتی شہادتیں ملائیں سارے کولیبریٹ کر کے. انہوں نے کہا جی کہ جس دن سب سے بڑی خوشخبری آئی جس بگ بردر نے دی, اس کا نام لے رہے ہیں وہ, اس نے آگے کہا کہ ڈکی اب صرف پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, تمہارا کڑا وقت, آڑا وقت, برا وقت ختم ہو گیا. اب تمہارے خلاف جو کارروائی کر رہے تھے اب ان کے خلاف کارروائی شروع ہونے والی ہے. 2 شرائط ہیں. اس نے کہا جی کیا یہ ملاقات جیل میں ہو رہی؟ نے کہا جی کیا شرائط ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کی آواز ایمان تک پہنچ گئی, جہاں متعلقہ فورم پہ جانی تھی وہاں پہنچ گئی ہے, اور اب تم نے پہلی بات کسی شخص سے کوئی گفتگو نہیں کرنی. میں کہا ٹھیک ہے, میں پہلے بھی نہیں کرتا, انہیں کچھ نہیں کرنی. دوسرا شکوہ شکایت بھی نہیں کرنی, اپنے گھر والوں سے استقامت کے ساتھ ملنا ہے. تم نے رونا دھونا ان کے سامنے نہیں کرنا, ان کو حوصلہ دینا ہے تاکہ دیکھیں مدعی تو انہوں نے بنانا تھا انڈائریکٹلی اروپ کو. انہوں نے کہا ان کے سامنے حوصلہ دو اور ان سے کوئی آل از اوکے, نتھنگ از ٹو بی ہیپن, کچھ نہیں, آپ چلیں. ان کا ٹھیک. وہ اپنے گھر والوں کو تسلی دیتا ہے, سارا کچھ معاملہ طے پا جاتا ہے. اور جن لوگوں نے یہ صرف تصدیق کے مراحل تھے 17 دن سے 23 دن تک, بعض لوگ کہتے ہیں 3 ہفتے, بعض لوگ کہتے ہیں 4 ہفتے.